اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 555 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے چیخ کر اسے گالیاں دیں اور کوشش کی کہ اس پر میز الٹ دوں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کی حرکات و سکنات میں فرق آ گیا ہے۔ میرا ہاتھ مجھے بہت بھاری لگا اور میں اسے تیزی سے اٹھا نہ سکا۔ یہ بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کو نشہ یا غنودگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میرے آواز پوری طرح کام کر رہے تھے اور میری ذہنی حالت میں بھی فرق نہیں آیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جسمانی طاقت فراہم کرنے والی بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی ہے۔ میری حالت آہستہ آہستہ چلنے والے پنکھے کی طرح تھی جسے بہت کم وولٹیج مل رہے ہوں۔ جب میں نے بات کی تھی تو میری آواز بھی ایک خاص حد سے زیادہ بلند نہیں ہوئی تھی، حالانکہ میں چیخنا چاہتا تھا۔ میرے حلق سے الفاظ کے نکلنے کی رفتار میں بھی کمی آ گئی تھی۔ میں مجموعی طور پر سلو موشن میں دکھائی دینے والی فلم کے کردار کی طرح موسیقی خیز ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر اور رک رک کر کہا، تم نے کچھ پلا دیا ہے ہمیں؟ میں نے اسے ایک گالی بھی دی۔ غالب نے آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے میز پر سے چائے دانی اٹھا کر کرنل پر مارنے کی کوشش کی، مگر ایک محافظ جھپٹا اور اس نے غالب کو دھکا دے کر بینچ پر بٹھا دیا۔ عجیب موسیقی خیز لہجے میں غالب نے اسے چند ناقابل اشاعت گالیاں دی۔ اس کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے گراموفون ریکارڈ کی چابی ختم ہونے سے رفیع کی آواز سیگل جیسی لیکن بے سری اور بدی ہو جائے۔ نازو نے ہماری حالت دیکھتے ہوئے کچھ کہنے یا کرنے سے گریز کیا۔ یہ ایک بے ضرر سانک فوڈ ہے، کرنل نے کہا۔ یہ جسم کے ریسپونسز کو بہت کم کر دیتا ہے۔ ابتدا میں اس کا اثر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سکون آور گولیوں کی مقدار اپنی حد سے زیادہ گنا خوراک کھا لی جائے، لیکن باقاعدگی سے استعمال کے بعد یہ نروس سسٹم میں جذب ہو جاتا ہے اور جسم کے تمام افعال کو اپنے کنٹرول کے مطابق چلانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے جو پنکھے کی رفتار کو کم یا زیادہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ریگولیٹر ہے۔ میرا جسم اس کے مثبت اثرات کو قبول کر چکا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اپنے رویے کو اپنی خواہش کے مطابق بدل سکتا ہوں، سلو، میڈیم یا فاسٹ کر سکتا ہوں۔ قبرستان میں تم نے ایک میڈیم کنٹرول دیکھا تھا۔ یہ سب ذہن پر منحصر ہے، ذہن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آدمی حلیہ تو بدل دیتا ہے میک اپ سے، لیکن رویہ نہیں بدلا جاتا، چنانچہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ میری ریسرچ کا حاصل ہے۔ ابھی تک میں نے اسے پیٹنٹ نہیں کرایا ہے۔ یہاں تو کچھ ملے گا نہیں، فوراً میرا فارمولہ چرا لیا جائے گا اور ممکن ہے اس پر پابندی لگ جائے۔ امریکہ میں مجھے لاکھوں ڈالر کی رائلٹی مل سکتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ شاید تمہیں 2 نوبل پرائز ایک ساتھ مل جائیں۔ میں نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے ایسی آواز میں کہا جو میرے کانوں کو ہرگز اپنی آواز نہیں لگتی تھی۔ ایک سائنس کا اور ایک میڈیسن کا، دوسرا اپنی ذہانت اور صلاحیت کو شیطانی کاموں کے لیے وقف کرنے کا۔ حسب توقع اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو سردار جی کی جگہ اب ایک ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، کاسہ سر سے استخوانی پنجے تک مکمل، سفید چمکتی ہڈیوں کا پنجر، باپ بڑا نہ بھیا، بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ ڈھانچہ اٹھ کے گانے لگا، پھر پلیٹ فارم اوپر اٹھا، اوپر سے گیراج کی چھت نیچے آئی، ان سب کے لیے جو یہاں اپنی گاڑیاں دھلوانے آتے ہوں گے۔ یہ ایک عام سروس اسٹیشن تھا۔ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ گیراج کی چھت کے نیچے دوسرا پلیٹ فارم کیوں نصب ہے۔ ایسا منظر تو انہوں نے کسی ڈراؤنی دہشت ناک فلم میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے ہم بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ شاید لاشوں کو غائب کرنے کا یہ پلانٹ حال ہی میں لگایا گیا تھا اور اس لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا کہ اس میں کرم فرماؤ کی بہترین خدمت کے لیے بہتر سہولتوں کا اضافہ کیا جا رہا تھا۔ اوپر نیچے کے پلیٹ فارم بڑی مشینی یکسانیت سے حرکت کرتے ہوئے قریب آئے اور آپس میں مل گئے۔ ان کے درمیان چند ملی میٹر کی جگہ بھی نہ رہی، اگرچہ درمیان میں شیشہ تھا اور دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے باوجود میرے دماغ کے اندر دھماکے ہو رہے تھے۔ لاش کی ہڈیاں چیٹک رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی اور ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ کاسے سر جو مرکز تھا نیکی بدی کے خیالوں کا، محبت اور نفرت کے جذبات کا، زندگی پر غرور رکھتا تھا اور جسم کی ساری حرکت اور توانائی کنٹرول کرتا تھا۔ وہ دماغ جو احساس اور حواس کا سر چشمہ تھا، خاد جو تمام عمر مصروف رہے تھے، کچھ دیر پہلے گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر تھے، پھر نوٹ گن رہے تھے اور شراب کی بوتل کو خلق میں انڈیل رہے تھے۔
اور پاؤں جو حرکت کی علامت تھے سب سرما ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ تم ہمیں اسی لیے دکھا رہے ہو کہ ہم اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ جو اس سکھ کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری بے پناہ تباہ کن طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے مقابلے کا خیال چھوڑ دیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میری قوت گویائی میرے خیالات کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ذہن بہت تیز اور آگے دوڑ رہا تھا۔ جذبات کے طوفان کی آتش فشانی اپنی انتہا پر تھی، غم و غصے کے ساتھ نفرت کے شعلے پھیلتے جا رہے تھے اور میرے وجود میں اشتعال کا سمندر چڑھ رہا تھا، مگر باہر سے میں ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا لیکن میری آواز دبی ہوئی تھی۔ یہ سب اس منحوس دوا کا اثر تھا جو میں نے چائے میں پی لی تھی۔ کرنل اس کا عادی تھا، میں اس کے پہلے تجربے کو بھگت رہا تھا۔ یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، کرنل نے ایسی بے نیازی سے کہا جیسے یہ کوئی خاص بات نہیں۔ اس سروس اسٹیشن پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمول کی کارروائی ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میں نے سکھ ڈرائیور کی گاڑی کو اوپر اٹھتا دیکھا، اس کے چاروں ٹائر اب بھی فلیٹ تھے۔ پھر رینچ اسپینر اور اسکرو ڈرائیور اٹھائے 4 افراد کی ایک ٹیم نمودار ہوئی اور انہوں نے بڑی فنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ 2 منٹ میں چاروں ویل کھول کر الگ کر دیے۔ پھر انہوں نے وہ اسے کھول ڈالے جن پر ویل ٹائٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لائٹس کی باری آئی، پھر سیٹوں کی وہ روبوٹس کی طرح کام کر رہے تھے اور ان میں ڈسپلن تھا۔ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کوئی کسی کو ہدایت نہیں دیتا تھا۔ ایک کام ختم ہوتے ہی ہر شخص دوسرا کام ایسے شروع کر دیتا تھا جیسے اپنے حصے میں آنے والے ہر کام کا پہلے سے علم ہے۔ آدھے گھنٹے بعد صرف کار کا ڈھانچہ رہ گیا، اس کے چاروں دروازے اور آگے پیچھے کے بونٹ تک ہٹائے جا چکے تھے۔ الگ کیے جانے والے سب پارٹس نہ جانے کہاں لے جائے جا رہے تھے۔ گھڑی میں اب 11:20 ہوئے تھے۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار اور اس صورتحال سے پوری طرح آشنا تھا، مگر جسم نیم خوابیدہ تھا۔ شاید کچھ ایسی کیفیت غالب اور نازوں کی بھی تھی۔ وہ بالکل چپ بیٹھے کار کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے انجن کو فاؤنڈیشن پر سے اتارا۔ ایک زنجیر سے منسلک ہک نے جو چھت سے لٹک رہی تھی انجن کو اٹھا لیا اور کچھ آگے لے جا کر چھوڑ دیا۔ انجن ایک دھماکے سے فرش پر گرا جس نے دیواروں کو ہلا دیا۔ باقی ماندہ کار کو ہائیڈرالک پریس نے دبا کے ایسے چپٹا کر دیا کہ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی فولادی چادر نظر آنے لگی۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں ویسے ہی دھماکے ہوئے جیسے سکھ ٹیکسی ڈرائیور کی ہڈیوں کے چٹکنے ٹوٹنے کی آواز کے تصور سے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں چلتی ہوئی کار بالکل زندہ نظر آتی ہے اور خراب ہو تو بیمار لگتی ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے یہ کار کی لاش تھی جس کے اعضاء تھے اور ہڈیاں تھیں اور پورا جسم تھا جو ہائیڈرالک پریس میں پس گیا۔ سکھ سردار اور اس کی گاڑی لوہے جہاں سے حرف مقرر کی طرح مٹ چکے تھے، ان کا سراغ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں FBI کے جاسوس شرلاک سومز اور کرنل فریدی، تمام حقیقی اور افسانوی کردار جو اپنی عقل اور ذہانت سے بڑے بڑے مجرموں کو پکڑ لاتے تھے، خواہ وہ آکاش پر ہوں یا پاتال میں، مل کر بھی دورے قتل کی اس واردات کے بارے میں تفتیش کرتے تو سر کھجاتے رہ جاتے۔ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا میر، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ ٹھیک 12 بجے 2 گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ اس وقت تک ہم خاموش بیٹھے کرنل کو گھورتے رہے تھے اور بہت سوچنے کے بعد کچھ کرنے کی خواہش سے دست بردار ہو چکے تھے۔ ہمارے جسم کے تمام افعال میں سستی، بے عملی اور ناطاقتی پوری طرح شامل ہو چکی تھی اور یہ خوف زدہ کر دینے والا احساس تھا کہ ہم جزوی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں۔ کرنل نے بھی ہم سے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل یا غیر محتاط نہیں ہوا تھا۔ 2 اجنبی افراد اندر آئے جو شوفر نظر آتے تھے اور انہوں نے عین فوجی انداز میں کرنل کو سیلیوٹ کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے براؤن پیپر کا ایک پیکٹ کرنل کے سامنے رکھ دیا۔ غالباً اس کے اندر نوٹ تھے اور یہ ہمیں گرفتار کر کے باحفاظت آگے پہنچانے کا معاوضہ تھے۔ کرنل نے نوٹوں کے بنڈل کو کھول کر نہیں دیکھا اور صرف سر ہلایا۔ تم انہیں لے جا سکتے ہو، مسٹر تریونی نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو ساتھ ہی چلیں۔ دوسرے نے کہا، یہ درخواست وہ ٹیلی فون پر مجھ سے براہ راست بھی کر سکتا تھا، کرنل نے کہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ کرنل نے پیغام کے لفظ کو درخواست میں بدل دیا ہے، حالانکہ پیغام کے متن میں بھی درخواست کا ہی انداز تھا، کوئی حکم نہیں تھا۔ پیغام لانے والے چند سیکنڈ خاموش کھڑے رہے۔ تم جا سکتے ہو، کرنل نے مختصراً کہا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ چلو، پہلے شخص نے میری طرف دیکھ کر خاصے جارحانہ لہجے میں کہا۔ کہاں؟ میں نے کہا۔ جواب دینے کی بجائے 2 افراد نے مجھے جھٹکا دے کر پیروں پر کھڑا کر دیا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔
اگر مجھے اپنی جسم کی حرکت پر پورا اختیار ہوتا تو انہیں تمیز سکھانے کے لیے میں تھوڑی بہت ورزش کراتا. شاید نادو بھی ایک دو کو الٹ پلٹ کرتی مگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے. میری جسمانی حالت کی بہترین مثال اس شخص سے دی جا سکتی ہے جو پانی میں ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کرے. کسی کو مکہ مارنا چاہے یا کسی پر جست لگانا چاہے تو پانی کی مزاحمت آڑے آتی ہے. اتنی تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے خشکی پر یا ہوا میں کر سکتا ہے. اگر مجھے بھاری بھرکم فولادی لباس پہنا دیے جاتے تب بھی ایسا ہوتا. جتنی برق رفتاری، چستی اور سیکنڈ کے 100ویں یا 1000ویں حصے کی صحیح ٹائمنگ کی ضرورت جسمانی مقابلے میں مہارت کے مظاہرے کے لیے پڑتی ہے وہ یکسر مفقود تھی. ایک گاڑی مجھے اور غالب کو لے کر روانہ ہو گئی. اس کے شیشے سیاہ تھے اور دروازے اندر سے نہیں کھولے جا سکتے تھے. کار کے ڈرائیور ہمارے درمیان شیشے کی پارٹیشن تھی، چنانچہ ہم اسے تو دیکھ سکتے تھے لیکن پیچھے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلح شخص کی باتیں بھی نہیں سن سکتے تھے. غالب نے کہا، یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جامع شہادت پیش کرنے. ہم اپنے سفر آخرت پر رواں ہیں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دی اینڈ تمت بالخیر. غالب نے مایوسی سے کہا، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، تو پھر رونا کیسا؟ میرا خیال ہے میں نے اسے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموش کر دیا. کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، ان کی آواز تو ہم نہیں سن سکتے. غالب بولا، مگر وہ سن لیں گے، ادھر مائک ہو سکتے ہیں. اس حرام زادے ڈرائیور کی مونچھیں بھی نکلی ہیں. غالب نے کچھ دیر بعد کہا. ڈرائیور کے رد عمل نے ثابت کر دیا کہ میرا خیال درست تھا. اسے چونک کر خاصی برہمی سے پیچھے دیکھا، جیسے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو میری مونچھیں اصلی ہیں. غالب نے ہنس کر کہا، تھینک یو، تم نے میری غلط فہمی دور کر دی. ڈرائیور کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا. اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ڈرائیور کی غیر ارادی حماقت کے مظاہرے سے خوش نہیں ہے. یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ہماری منزل کا راستہ کیا ہے. ابھی تک شہر کی سب سڑکیں ایک جیسی لگتی تھیں، وہی بلند و بالا عمارات جن میں نیچے سے اوپر تک چھوٹے چھوٹے کابک نما فلیٹ تھے، وہی بھانت بھانت کی مخلوق، دوڑتی ہوئی گاڑیاں، پیدل چلنے والوں کا ہمہ وقت رواں ہجوم، ایک سی دکانیں، اسٹریٹ لائٹس اور نیوز سائن، مشکل ہندی ناموں والی سڑکیں. یہ سب یاد رکھنا بہت مشکل تھا. برسوں یہاں رہنے کے بعد شاید ایسا ممکن ہوتا، مگر ابھی تو ہم بے بسی سے باہر کی آزاد مخلوق کو دیکھتے جا رہے تھے جو ہماری حالت سے قطعی بے خبر ہمیں دیکھ تک نہیں سکتی تھی. اچانک کار نے زبردست بریک لگائے، پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر اپنے سامنے والی شیشے کی پارٹیشن سے ٹکرایا. جھٹکا لگتے ہی غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ سامنے آ گیا، چنانچہ میں نے تصادم سے بچنے کی فضول سی کوشش بھی کی تھی. اس سے صرف اتنا فائدہ ہوا کہ صدمے کی شدت کو کسی حد تک ہاتھوں نے اور میرے جسم نے بھی جھیل لیا، ورنہ صرف سر لگتا تو میں شیشے کی دیوار سے منہ نکال کے ڈرائیور کی بغل میں گھس جاتا. شیشہ ٹوٹنے کی آواز بہت شدید تھی. اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرائیور کے چلانے کی آواز سنی. اس نے کسی کو بہت بڑی گالی دی تھی. اس کے ساتھ ہی جو شور اٹھا وہ بھی میں نے سنا. غالباً کار کی ہیڈ لائٹس اور اس کا ونڈ سکرین سب ٹوٹ گئے تھے. میں نے کار کے سامنے کوئی پہاڑ سا کھڑا ہوا دیکھا. یہ کوئی ٹرک تھا جو پانی یا تیل سپلائی کرنے میں استعمال ہوتا ہوگا. وہ کار کے راستے میں اس طرح حائل ہوا تھا کہ کار دونوں ٹائروں کے درمیانی حصے میں پھنس گئی تھی. ٹینکر کا چیسس لوہے کے گرڈروں سے بنا ہوا تھا جو اتنے موٹے تھے کہ ریلوے لائن جیسے لگتے تھے. ظاہر ہے کار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. باہر ایک ہجوم جمع ہونے لگا تھا اور ٹریفک رک گئی تھی. خود سنبھلتے ہی میں نے غالب کو دیکھا. حادثہ ہو گیا ہے، تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ ایسے ہی خراشیں آئی ہیں. غالب نے رومال سے پیشانی صاف کی تو رومال کا رنگ لال ہو گیا. غالب نے کہا، تیرا چہرہ بھی لال ہو رہا ہے، کیا زیادہ چوٹ آئی ہے؟ میں نے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا. خون کی نمی کے ساتھ میری انگلیاں سرخ ہو گئیں. میں نے جیب سے رومال نکال کر پیشانی صاف کی. شاید شیشہ ٹوٹنے سے خراشیں آئی ہیں. غالب نے پیچھے ہٹ کر دیکھا. دوسری گاڑی تو نکل گئی ہوگی. ہاں، وہ کیوں رکے گا؟ میں نے کہا. گویا نازو بھی گئی؟ غالب نے کہا. ہم بھی پہنچ جائیں گے. ڈرائیور زیادہ زخمی نہیں ہوا ہے. میں نے کہا. جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بچ گیا. ہم موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے سے نکل سکتے ہیں یا کسی کو آواز دے کر کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے دروازہ کھول دے. میں نے نفی میں سر ہلایا. بیکار ہے، اس طرح ہم نازو سے بھی بچھڑ جائیں گے. بہتر ہے ہم تریونی سے مل لیں. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا. باہر نکلو جلدی. کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا.
میرا دل ایسے دھڑکا جیسے سینے کی دیوار کو توڑ دے گا۔ محسن تو؟ پیچھے سے سائل ٹینکر پر چڑھ جاؤ، محسن نے کہا۔ اندر اتر جاؤ، کالم نے کہا، مگر نہ تو اسے وہ لے گئے ہیں۔ سامنے ہجوم نے کار کے ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو گھیر رکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار چلا رہے تھے، مگر کچھ لوگ ان سے اس طرح چمٹ گئے تھے کہ ان کے لیے خود کو چھڑانا ناممکن ہو رہا تھا۔ نازوں کی فکر مت کرو، محسن نے برہمی سے کہا، باہر نکلو، اتنی مشکل سے روکا ہے انہیں ہم نے۔ میں پہنچ کر رہ گیا، تم نے یہ ٹینکر؟ محسن نے سر ہلایا اور مجھے گھسیٹ کر ٹینکر کی دوسری طرف لے گیا۔ وہاں ٹینکر کی باڑی کے ساتھ لوہے کی ایک سیڑھی سی نصب تھی۔ میں اس پر چڑھ گیا۔ اوپر اس کا 2 فٹ قطر کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، ٹینکر آدھا خالی تھا۔ جب میں اندر اتر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کمر تک آنے والے پانی میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرے پیچھے پیچھے غالب آ گیا۔ باہر اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کار کا ڈرائیور سب سے زیادہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ چھوڑو، مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے تم نے؟ تمہاری سور کے بچوں، کتوں، تم سب ملے ہوئے ہو، جان بوجھ کے مجھے مارتے ہو الٹا، کسی نے چیخ کر کہا۔ حرامی غلط سائڈ سے آ رہا تھا، پیچھے ایک بچے کو مار کے بھاگا تھا۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ڈرائیور نے چیخ کر کہا۔ بیک وقت کئی آوازیں آئیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی دیکھا تھا حادثہ، ہم وہیں سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اسے تھانے لے چلو۔ مجھے ان میں سے چند آوازوں پر بنگالی لب و لہجے کا گمان ہوا۔ ڈرائیور کے ساتھی نے چلا کر کہا، کون ہو تم لوگ؟ تم نے جان بوجھ کے راستہ روکا ہے ہمارا، تم سب نے سازش کی ہے۔ گالی دیتا ہے سب کو، شالا مارو شالے کو، مارو مارو۔ میں نے خود کو کونیوں کے بل تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ بہت سے لوگ ڈرائیور کو اور اس کے ساتھی کو مل کے مار رہے تھے۔ وہ سب کار اور ٹرک کو تھانے لے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ غالب نے نیچے سے کہا، یار یہ کیا معاملہ ہے؟ راستے میں تو کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ یہی ہے۔ میں نے پھر نیچے اتر کر کہا۔ غالب اپنا چہرہ پانی سے دھو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ محسن کی کارروائی ہو سکتی ہے، ایسا زبردست پلان۔ اس کے ساتھ یہ دوسرے حمایتی کہاں سے آ گئے؟ میں نے بھی منہ دھو کے خراشوں کی جلن کو کم کیا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے کار ڈرائیور کو اور اس کے ساتھی کو پکڑا تاکہ وہ کار کی طرف نہ آئیں، انہیں کھینچ کر دور لے گئے۔ اب وہی شور مچا رہے ہیں کہ ڈرائیور کسی بچے کو مار کر بھاگا تھا اور وہ اپنی اپنی گاڑی میں تعاقب کر رہے تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ میں نے کہا، کیا غلط ہے؟ نہ حادثہ ہوا، نہ کسی نے گاڑی میں پیچھا کیا۔ یہ لوگ ٹینکر پر تھے اور انہوں نے جانتے بوجھتے خود ٹینکر کو کار سے بھڑا دیا اور پھر نیچے اترتے ہی بھیڑوں کی طرح ان دونوں سے چمٹ گئے۔ غالب بولا، یعنی انہیں معلوم تھا یہی دونوں ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ محسن کا پلان تھا، تو اس نے ہی سب کچھ بتایا ہوگا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان سے غائب ہونے کے بعد محسن بے خبر نہیں تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور جتنی دیر ہم پیٹرول پمپ پر رہے اس نے سارا بندوبست کر لیا۔ غالب نے کہا، مگر کیسے؟ کہاں سے لایا وہ اتنے طرفدار؟ کون ہے یہ لوگ آخر؟ میں نے کہا، یہ تو محسن ہی بتائے گا۔ بہرحال کرنل صاحب کی ایسی تیسی کر دی محسن نے، تریونی کی اور دلاور کی۔ جو بات میں نے کہی وہ ایسی کی تیسی کرنے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ ہم دونوں نے ہنس کے ہاتھ ملائے۔ اسی وقت ٹرک کا انجن گھرایا، پولیس آ گئی تھی اور انہوں نے ٹریفک کو رواں رکھنے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ سیٹیاں بجا رہے تھے اور کاروں کو اور دوسری گاڑیوں کو چلنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ٹرک کو ایک طرف لے جاؤ، ٹریفک رک رہی ہے۔ سب قصور اس کار والے کا ہے، یہ پیچھے حادثہ کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے جناب، ڈرائیور نے چیخ کر کہا۔ ایک بار پھر کئی آوازوں نے اس کی تردید کی۔ ہم نے خود دیکھا تھا، ہم اسے پکڑ لیتے لیکن اس سے پہلے ہی یہ ٹرک میں گھس گیا۔ پکڑے رکھو ان دونوں کو، یہ حکم غالباً کسی پولیس افسر نے دیا تھا۔ پھر وہ شور دور ہونے لگا اور صرف ٹریفک کا شور رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ٹرک جائے حادثہ سے فرار ہو رہا ہے۔ کار اس قابل بھی نہ تھی کہ ٹرک کے ساتھ آتی۔ کیا ٹرک خود محسن چلا رہا ہے؟ محسن ٹرک چلا سکتا ہے، زمین پر دوڑنے والی ہر چیز چلا سکتا ہے، میں نے خوش دلی سے کہا، اور وہ جو اس کے حمایتی تھے سب پیچھے رہ گئے۔ غالب کی عقل بھی حیران تھی۔ میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے، میں نے کہا، اور پھر اس ٹینکر کی چھت کے سوراخ سے طلوع ہوا۔ ٹینکر کی اوپر والی چھت دونوں طرف سے ڈھلوان تھی اور اس پر توازن قائم رکھنا اس لیے بھی آسان نہ تھا کہ ٹرک بہت رفتار سے جا رہا تھا۔ میں نے سوراخ کے کنارے پر گرفت قائم رکھی اور ایک پاؤں لمبا کر کے سیڑھی پر جما دیا۔ ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ کر میں کچھ نیچے آیا تو ٹرک ڈرائیور کا چہرہ مجھے اس شیشے میں دکھائی دیا جو دائیں جانب باہر کی طرف لگا ہوا تھا۔ یہ محسن کا چہرہ تھا۔
وہ اوورٹیک کرنے والی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا، اسے میری صورت نظر آئی۔ اس نے سر نکال کر مجھے دیکھا۔ الو کے پٹھے، یہ کیا سرکس دکھا رہا ہے؟ محسن نے ایک دم رفتار کم کی۔ ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے چلا کر کہا، کوئی بات نہیں، بس دل نہ ٹوٹے جو پسلیوں کے اندر ہے۔ پاس سے گزرنے والی بہت سی کاروں کے ڈرائیور بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ محسن نے رفتار پھر بڑھا دی۔ میں نے دور سے کسی ٹریفک سارجنٹ کا سائرن سنا اور پھر اوپر چڑھ کر پانی میں ڈوب گیا۔ ٹرک کی لگام محسن ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بہت خوش ہو کر غالب کو اطلاع دی، میں ڈوب مرنا چاہتا ہوں، چلو بھر سے زیادہ ہے یہ پانی، نازوں کے بغیر میں کیسے جی سکتا ہوں، جیسے میں رابعہ کے بغیر جی رہا ہوں اور شیلا کے بغیر محسن جی رہا ہے۔ امید کے سارے پر کہ ہم پھر ملیں گے۔ میں نے کہا، کتنے شرم کی بات ہے، MRS کی سب خواتین قید میں ہیں، مرد آزاد پھر رہے ہیں، ہم فرار ہو گئے اپنی جان بچا کے نازوں کے لیے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آخر یہ محسن اتنا احمق کیوں ہے؟ لیڈیز فرسٹ کا اصول کیوں یاد نہیں رہا اسے؟ غالب نے بڑبڑانا جاری رکھا۔ میں نے کہا، ابھی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس واٹر ٹینکر میں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ آخرکار ٹرک رک گیا۔ میں نے سطح زمین کے نیچے رہنے والے کسی جانور کی طرح سر نکال کر باہر دیکھا تو ٹرک ایک ہائیڈرنٹ سے پانی لینے والے ٹرکوں کی قطار میں کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ٹرک ہمارے پیچھے لگتا، میں اور غالب باہر نکل آئے۔ ہر ٹرک کا ڈرائیور اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جیسے ایک ٹینکر کو پانی مل جاتا تھا وہ قطار سے نکل جاتا تھا اور پیچھے والے سب ٹرک آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہاں کم سے کم 200-300 ٹرک تھے جو مختلف مقامات پر قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے اور زمین سے 10 فٹ اونچے پانی کے بڑے نلکوں سے پانی حاصل کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ رات کو اتنے ٹرک پانی لے کر کہاں جا رہے ہوں گے، شاید ہوٹلوں اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے انڈر گراؤنڈ ٹینک بھرنے کے لیے، تاکہ اگلے دن پھولوں کو اور گھاس کے لان کو اور باغات کو سیراب کیا جا سکے، گاڑیاں دھوئی جائیں، باتھ رومز کے شاور چلیں اور کتوں کو بھی نہلایا جا سکے۔ غربت نصیب خاک نشیں بدبخت انسانوں کی لاوارث بستیوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد سوکھے نلکوں پر ٹین کے ڈبے لیے پانی کی پتلی سی دار تک پہنچنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ غالب نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ حضرت، بس نکل چلیے ورنہ اس ٹرک کو بھرنا پڑ جائے گا۔ آگے والا ٹرک تھوڑا سا آگے کھسک گیا تھا اور ایک ٹرک کی آتے میں داخل ہو رہا تھا۔ قطار کے آخر میں وہ ٹرک اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا جسے ہم نے سواری کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں غالب اور محسن کے ساتھ پیچھے نکل گیا، جہاں اندھیرے اور پھسلن والی زمین تھی اور دیوار کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری پتلون پانی میں تر تھی اور پانی میرے جوتوں میں ہر قدم پر بول رہا تھا۔ باہر آتی میں نے جوتوں کے گیلے تسمے کھول کے پانی باہر انڈیلا اور جرابوں کو نچوڑ کے پھر جوتے چڑھا لیے۔ اس وقت غالب اور محسن گلے مل کر نہایت نامناسب الفاظ میں دوستی کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے بھی محسن کی کم تواضع نہیں کی اور جواب میں اس سے بھی اتنی ہی شاندار گالیاں وصول کی۔ شکوہ شکایت کا ایک غبار تھا جو ایک دم اٹھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس غبار کو صاف کرتے۔ ہم سڑک کے کنارے پر چلنے لگے۔ محسن نے کہا، میں کہاں رہا اور تم کہاں رہے؟ میں نے تو توپ چلائی اور تم نے کیا جھک ماری؟ یہ سب باتیں کریں گے فرصت ملنے پر، ابھی تو بس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مل گئے۔ یہ کیا ملنا ہوا؟ جمع 1 منفی 1 حاصل 0۔ غالب نے کہا، تو نازوں کو رو رہا ہے نا، مت رو، وہ بھی مل جائے گی۔ کہاں؟ میدان حشر میں؟ غالب نے کہا، وہاں تو اور بھی بہت ہوں گی، ایک سے بڑھ کر ایک، مگر وہ حور ہمارے کس کام کی، ہم جہنمی لوگ۔ میں نے کہا، یار یہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو بتا قبرستان سے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب نہ ہوتا تو یہ سب کیسے کرتا؟ میں نے تو سموج برانڈ فورس کے سب ارکان کو تاڑ لیا تھا اور اندازہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ بچ کے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ محسن نے کہا، میں نے کہا، مگر تو کسی اندھی کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ خاتون کوئی نیک نام نہیں ہے۔ ہاں یار، وہ عجیب اتفاق ہوا، اس کا ایک مجنوں ہے، عاشق جاں نثار، وہ اس کا بزنس پارٹنر ہے۔ میں نے اپنی معلومات کا اظہار کیا، دونوں مل کے مال فراہم کرتے ہیں، مال یعنی جسم فروش عورتیں۔ مجھے معلوم ہے وہ بزنس پارٹنر تو ابھی بنا ہے 2-4 سال پہلے، عاشق بہت پرانا ہے۔ مجھے تو اتفاق سے نظر آ گیا، میں خود نابینا بن کے فرار ہوا تھا۔ ہاں، ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے بتا دیا تھا، اس کی صورت تو نہیں مگر حلیہ 100% میرا تھا۔ بس اسے دیکھ کے مجھے ایک خیال آیا، میں نے کہا کہ آج شام کے لیے لیلا کرائے پر دے دو۔ وہ پہلے تو بہت بگڑا، پھر میں نے بیان الفی داخل کیا کہ میں اس صفت ماں بسینہ پر بری نگاہ تک نہیں ڈالوں گا، بلکہ میرا مدعا کیا ہے، اور میں نے معقول نذرانہ پیش کیا تو وہ مان گیا۔
میں مجنو کی جگہ اس اندھی کے ساتھ ہو لیا۔ وہ تاڑی پی کے اپنی جھگی میں سو رہا ہوگا۔ وہ جانے پہچانے کردار ہیں، اس لیے مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ موسی نے کہا، کیا یہ ٹھیک ہے کہ لیلا کو سب نظر آتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں اس مجنو کی بصارت بھی بہترین ہے، لیکن اندھا، بہرا، یتیم وغیرہ بننا تو ایک پیشہ ورانہ ضرورت ہے۔ اصلیت کو جاننے والے کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10%، باقی 90% تو ترس کھا کے ہر روز کچھ دیتے ہی رہتے ہیں۔ بہت پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن اب بھیک مانگنا عادت یا مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے 1000 میں ڈبل رول کرنے کی اجازت لے لی تھی، اور میرے لیے یہ سودا مہنگا نہیں رہا۔ میں کسی بھی بیس میں جاتا تو پکڑا جاتا۔ کیا تو نے پہچان لیا تھا ہمیں؟ جب دوسروں نے پہچان لیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں نہ پہچانتا؟ محسن بولا، اور میں نے یہ بھی تاڑ لیا تھا کہ تم دشمنوں کو دھوکہ دینے میں ناکام رہے ہو۔ چنانچہ میں نے باہر آ کے ان پر نظر رکھی۔ میں نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ تم اس سکھ کی گاڑی میں وہاں پہنچے تھے، اور اس کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ آخری رسوم کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ایک اور گاڑی حاصل کی، اور جب تم لوگ روانہ ہوئے تو میں پیچھے تھا۔ اندھی اس عرصے میں وہیں موجود رہی تھی۔ وہ کافی چالاک عورت ہے۔ اسے مجھے رپورٹ دی کہ سکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے 2 افراد اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس سکھ نے بہت کم میں اپنی زندگی بیچ دی تھی۔ میں نے افسوس سے کہا، لالچ ایسی ہی چیز ہے، اسے کہاں معلوم ہوگا کہ وہ اپنے قاتلوں سے بیانہ جان لے رہا ہے؟ کارم نے کہا، پیٹرول پمپ بند تھا، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ قدرت نے مجھے کچھ کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ دے دیا ہے۔ میں نے کہا، تو نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ وہاں ان کے آدمی ہر جگہ موجود تھے۔ ہاں، خطرہ مول نہ لیتا تو کچھ کرتا کیسے؟ محسن نے کہا، اس واٹر ٹینکر کا ڈرائیور سڑک کے کنارے دیوار کی طرف منہ کیے پانی بنا رہا تھا۔ چابیاں اس نے لگی چھوڑ دی تھی اور انجن تک بند نہیں کیا تھا۔ 2-4 منٹ میں وہ پھر روانہ ہو جاتا، مگر افسوس کہ اسے دستے قضا نے وہاں روکا تھا۔ تو نے مار دیا اسے؟ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا۔ میں نے اسے ناک آؤٹ کر کے اٹھا لیا تھا، مگر راستے میں دوسری طرف کا دروازہ نہ جانے کیسے کھل گیا۔ شاید اس کے ہاتھ کا دباؤ پڑنے سے وہ باہر گر گیا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میں رک بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ اس وقت یہاں نہیں حوالات میں نظر آ رہا ہوتا۔ میں نے دروازہ بند کرنے کے بعد ٹرک کو ادھر ادھر دوڑایا۔ جب واپس پیٹرول پمپ کی طرف آ رہا تھا تو ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ کچھ گنڈے قسم کے لوگ ایک گلی میں کسی کو گھیر کر مار رہے تھے۔ ایک طرح کی گینگ وار تھی۔ کسی مخالف گروہ کا کوئی آدمی ان کے علاقے میں آ گیا تھا۔ ان کا لفڑا شروع ہو گیا۔ وہ 8-10 تھے۔ ان کا مقابلہ پہلے ایک کر رہا تھا، پھر دوسرا آ گیا۔ ڈنڈے اور ہاکیاں ایسے چل رہے تھے جیسے شمشیر و سنا۔ ان دونوں کا سر پھٹ گیا۔ میں اترا تھا مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے۔ وہ سب ٹرک پر چڑھ گئے، اور گروہ کے ہیڈ نے بڑی بدماشی کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ چلو۔ اس وقت اچانک میرے خیالات بدل گئے، جس پر مجھے یقیناً شرم آنی چاہیے کہ میں نے مظلوموں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور ظالموں کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں واقعی ان کی دادا گیری کے ڈر سے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ انہیں پولیس کا ڈر تھا، مگر میں انہیں خطرے کی حدود سے نکال کر دور لے گیا۔ پھر میں نے ان سے کام کی بات کی۔ بدماشی کے کام وہ بڑے شوق اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے انہیں سارا پلان سمجھانے کے بعد 100 روپے دیے۔ ہم اچھے خاصے دوست بن گئے تھے۔ جب ہم پیٹرول پمپ سے کچھ دور انتظار کر رہے تھے تو میں نے انہیں کول ڈرنک بھی پلائی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ان کی خدمات کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہیں۔